ہمیشہ پہلی بوٹی ملے گی، بیٹے کو ہمیشہ دودھ ملے گا، بیٹے کی ایک ایک خواہش کو ماں باپ پورا کریں گے، اگر نہیں پوری ہوگی، اگر سیکنڈری درجہ دیا جائے گا، ثانوی درجہ ملے گا گھر میں تو بیٹی کو ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن دیا ہے، اللہ کا کلام دیا ہے، اس کلام نے کہا کہ جب بیٹی پیدا ہو تو پھر خوش ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ سبحان اللہ، قرآن نے بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ سورۃ نحل کی آیتیں کہ جب کفار کا عمل یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کافر کی نشانی یہ ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اوندا منہ کالا سیاہ تھی ویندے۔ قرآن کہتا ہے اس کا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، فہو کظیم، وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کون؟ کافر کی بات ہے، مومن کی بات نہیں۔ کہیں ہمارا یہ معاملہ تو نہیں ہو گیا رہتے رہتے، اور چونکہ ہندوؤں کا دیش ہے اور بہت سی رسمیں آج تک وہی چل رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے مزاج میں ابھی محمد کا دین داخل نہ ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، یہ قرآن نے کفار کی صفت بتائی ہے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، کہتے ہیں میں لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں گا کہ میری تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب اس کے سامنے دو چوائس ہوتے ہیں، یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، دو آپشنز ہیں، یا تو اسے زندہ رکھے یا تو زندہ درگور کر دے، زندہ درگور کر دے، اور دوسرا آپشن یہ ہے زندہ تو رکھے لیکن دوسرے درجے کا شہری بنا کے گھر میں رکھے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کافر کی خوبی، کافر کی صفت قرآن نے بیان کی ہے۔ مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے، من کانت لہ بنتن، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، ولم یأدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے، ایک بات ہے، ولم یہنھا، کبھی اس کی توہین نہ کرے، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے، اسے ہمیشہ بڑا سمجھے، اسے اتنا پیار دے جتنا پیار اس کے اندر رب نے رکھا ہے، اتنا پیار دے جتنا پیار اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، سارا پیار اپنی بیٹی کو دے، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اور پھر تیسری بات فرمائی کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو اس پر زیادہ نہ سمجھے، اس پر ترجیح نہ دے، لم یؤثر ولدہ علیہا، ایک لمحے کو بھی اپنے بیٹے کو کبھی آگے نہ کرے، اس کو ترجیح نہ دے، بلکہ یا دونوں کو برابر رکھے یا بیٹی کو آگے رکھے بیٹے سے۔ سبحان اللہ، پھر مومن ہے۔ فرمایا اگر اس طرح کی زندگی اس نے گزاری تو کیا فرمایا؟ کانت لہ سترا و حجابا من النار، قیامت کا دن ہوگا اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور یہ بیٹی جس کی اس طرح پرورش کی ہوگی، یہ بیٹی اس کے اور دوزخ کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، ایسا بابے کو نہیں وجڑنے دے۔ اللہ نعرہ دیوار بن کے، حدیث کہہ تکبیر، رہی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ یہ بیٹی کو مقام دیا جا رہا ہے۔ آج خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمیں بنتی ہیں، جیسا تحفظ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا کا کوئی نظام نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں وہ بیٹی اس کی اور دوزخ کے درمیان اللہ اسے یہ مقام ناز عطا فرمائے گا کہ وہ کہے گی، سترن کا لفظ ہے، یہ نہیں کہے گی کہ اللہ اسے جنت میں لے جا، جہنم میں نہ جانے دے، یہ نہیں کہے گی، بلکہ خود کہے گی کہ میں جانے نہیں دیتی اس کو جہنم میں۔ کانت لہ سترا من النار، یہ مقام ناز ہے کہ اس کو بیٹی کو، کسی بیٹے کو یہ شان نہیں دی حدیث نے، یہ بیٹی کی شان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے جس میں فرمایا من کانت لہ انثی فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن ادبها، جس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اسے تعلیم دی اور اپنے وقت کی سب سے بہترین تعلیم دی، یہ نہیں کہ پرائمری کرا کے گھر میں بٹھا دیا یا قرآن نازل پڑھا کے گھر میں بٹھا دیا، نہیں، قرآن نے کہا، حدیث پاک نے کہا احسن تعلیمها، جتنی سب سے بہتر تعلیم اور ڈگری ممکن تھی اور اس کی استطاعت میں تھی وہ ڈگری اپنی بچی کو دلائی، وادبها فاحسن تادیبها، اور اس کی بہت اچھی اور خوبصورت تربیت کی، اور پھر ابھی بھی حدیث نے بس نہیں کیا، اسبغ علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ، جتنی نعمتوں کی اللہ نے اس پہ انتہا کی ہے یا ان سب نعمتوں کی اپنی بیٹی پہ انتہا کر دے۔ یہ نہیں کہ گن گن کے ٹافیاں لا رہا ہو، یہ نہیں کہ گن گن کے سوٹ لا رہا ہو، حدیث کہتی ہے کہ جتنا اللہ نے بغیر گنے دیا ہے یہ بھی بغیر گنے اپنی بیٹی کو دے دے۔ اسبغ علیہ، اسبغ کا لفظ ہے، قرآن نے یہ لفظ اللہ کے لیے اپنے لیے بولا ہے،
قرآن کریم اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ سورۃ لقمان میں، یہ اللہ کے لیے بولا ہوا لفظ ہے، یعنی جس جیسے اللہ نے تم پہ نعمتوں کی انتہا کی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننے بیٹھو تو دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو گن نہیں سکتا۔ فرمایا جیسے اللہ نے بے انتہا دی ہیں تم بھی بیٹی پر بے انتہا بارش کر دو نعمتوں۔ اگر اس طرح ہوا تو کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اس باب کو محمد جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی یہ ایک نیکی کافی ہے، یہ ایک نیکی اس کی کافی ہے۔ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، یہ آپ کو پتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو گنے گا نہیں، کیا کرے گا؟ والوزن یومئذ الحق، قرآن کہتا ہے ہم نیکیوں کو تولیں گے، اس کا وزن کتنا ہے تولیں گے، چونکہ تلنے کا معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے ایک ہی نیکی لاکھوں نیکیوں پر بھاری ہو جائے، سبحان اللہ۔ تلنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 100% نمبر لے کے آنا۔ اسلام نے بہت آسان مذہب ہے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام نے اتنی آسان سی شرط لگائی ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہوں گی، بس یہ کامیابی کی شرط ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ خسارے میں پڑ گئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گناہ بالکل ہونا نہیں چاہیے، انسان ہے گناہ تو کرے گا، ٹواری ہیومن، انسان کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس نے گناہ کرنا ہے۔ یہ گناہ کی ترغیب کے لیے عرض نہیں کر رہا، یہ امید بندھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چونکہ قرآن جو ہے وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی ہم کہیں گے جاؤ جنت میں، بس اتنی سی بات ہے، اتنا سا معاملہ ہونا ہے کہ نیکیاں کم سے کم، مومن اتنا تو ہو کہ نیکیوں اور گناہوں کو بیلنس تو برابر رکھیے، اور تھوڑی سی بس ایک نیکی زیادہ ہونا چاہیے، 50-50 ہوں اور پھر ایک نیکی ہو جائے، 51 نیکیوں کے مقابلے میں 49 گناہ ہوں تو پھر معاملہ چل سکتا ہے۔ تو اتنا تو ہونا چاہیے مومن کو کم سے کم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی کی خوبصورت تربیت آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب عورت بیوی کے روپ میں ہو تو پھر بھی اس کا تحفظ ہے، جب وہی عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو وہ جنت کی ضمانت ہے، اور یہی عورت جب ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان وہ جنت اللہ نے اٹھا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، جو جنت اس کے نبیوں کا ٹھکانہ ہے، اتنا عظیم ترین مقام کہ جس میں اس کے نبی قیام پذیر ہوں گے، جب کیونکہ نبیوں کی بھی تو امائیں ہیں، نبیوں کی بھی تو والدائیں ہیں اور مائیں ہیں، تو نبیوں کی والدائیں جو ہیں ان کے بھی تو قدموں تلے جنت ہوگی۔ اور اس لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باب میں کہ کیا شان ہے آپ کی کہ اگر بیٹی ہیں آپ تو کس کی بیٹی ہیں؟ محمد کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اگر فاطمہ رحمت ہے تو کس کے لیے؟ جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت ہے، جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، یہ بیٹی اس کے لیے رحمت ہے۔ اور پھر بیوی کو نصف ایمان کہا گیا ہے کہ بیوی نصف ایمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بیوی نصف ایمان ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ اگر نصف ایمان ہے تو کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کے باب میں حضور فرماتے ہیں کہ علی کل ایمان ہے، سبحان اللہ، علی کل ایمان ہے، جو کل ایمان ہے اس کے کل ایمان کا آدھا فاطمہ ہے۔ اور پھر ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور فاطمہ کس کی ماں ہے؟ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سبحان ان کی ماں ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ مقام ہے۔ اور حضور نے اپنی بیٹی کو جو مقام دیا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کی بھی ہے اور مسند حاکم کی بھی ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور کیسے استقبال فرماتے ان کا؟ فرماتی ہیں استقبال کا عالم یہ ہوتا کہ رحب بہا، چاہے دن میں 4 دفعہ آئیں یا 5 دفعہ آئیں یا 10 دفعہ آئیں، جب بھی آتی یوں لگتا حضور کی خوشی سے یوں لگتا پہلی دفعہ آئی، رحب بہا۔ اور پھر قام الیہا، حضور جہاں بیٹھے ہوتے جس کام میں مصروف ہوتے اپنی بیٹی کے کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، سبحان اور صرف کھڑے نہ رہتے بلکہ اپنے مقام سے چل کر استقبال کے لیے آگے تشریف لاتے، فاخذ بیدہا وقبلہا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے، چاہے دن میں 10 دفعہ آئیں تو یہ فاطمہ کا استقبال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔